إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته جس دور پہ نازاں تھی یہ دنیا جس دور پہ نازاں تھی یہ دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا پر خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے جانا ہی جب یاد نہیں پھر آنا بھی ناکام گیا آنے والا تو جائے گا کوئی صبح گیا کوئی شام گیا ہر قسم دیا حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات اقدس کے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا ہے مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد ریت دے سرات نالوں بھی زیادہ پانی دے قطرات نالوں بھی زیادہ ذہن و تصورات نالوں بھی زیادہ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنفین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے حضرات گرامی قدر قبل جمعے دے اندر
اسی عنوان سماعت فرما چکے ہیں کہ جدوں بھی منگنا ہے کہ کلے اللہ کو منگنا ہے۔ ہر نبی نے منگیا ہے، اوکھا ویلا آیا ہے، اوکھیاں کڑیاں آئی ہیں، جیڑی چیز دی بھی لوڑ پئی ہے تے صرف اللہ کو منگے۔ تے جس وقت ملک پاکستان دے حالات تے نظر دوڑائی، کتے خبر گردش کر دی نظر آئی کہ جوان بیٹے نے چند پلاٹ چند مرلیاں دی خاطر اپنے بڑھے ماں باپ تک قتل کر دیتا ہے۔ سوشل میڈیا تے خبر آئی کہ نوجوان مسلمان دی بیٹی ہے، باپ بڑا شریف ہے، چہرے تے داڑھی سجی ہے، لیکن بیٹی جوان ہو کر کے ٹک ٹاک دی زینت بن گئی، سوشل میڈیا دی زینت بن کے گھر چھوڑیا، کراچی دی اندر فلائٹ لیا، او دی موت ہو گئی، کسی نو کتنے عرصے تک خبر نہ پہنچی۔ کئی خبراں ایسیاں سامنے آئی ہیں کہ لوگوں سب تو بڑا زہر اج دے دور دے اندر جڑا یہودی انگریز نے ساڑے گھر دے اندر سوشل میڈیا دے ذریعے ساڑی اولاد نو کھلایا پھیلایا ہے۔ یہ سب خطرناک وائرس ہے جدا شکار ہر گھر دی نوجوان نسل وچوں کوئی بیٹا یا بیٹی ہو چکے ہیں۔ سب تو پہلے دعا کرو اللہ اس فتنے تو سانوں تے ساڑیاں اولاداں نو محفوظ فرمائے۔ اولاد منگنی اللہ کو ہے تے جدوں بھی منگنی ربی حب لی من الصالحین، نیک تے صالح منگنی۔ اللہ اولاد منگی ہے نیک صالح۔ بیٹا جوان ہو گیا تے نافرمان ہو گیا، بیٹی جوان ہوئی ہے تے نافرمان ہو گئی ہے۔ آسمان تو میرے رب العالمین دا پیغام آ گیا ہے کہ بندیا صرف نیک منگ کے بے نہیں رہنا، بلکہ ایدی تربیت بھی تیرے ذمے ہے۔ ایک گل پلے بنے آجے، رزق اللہ بغیر منگن تو عطا کر دیندہ ہے۔ کوئی چیز دنیا دی استعمال دی اللہ بغیر منگے ہی عطا کر دیندہ ہے۔ ایک گل ذہن نشین کر کے لے جاؤ، ہدایت اتنا عظیم خزانہ ہے، اللہ بغیر منگیاں بغیر کوشش دے نہیں عطا کرتا۔ اے ہدایت اتنا قیمتی خزانہ ہے، یہ واسطے محنت کرنی پے گی، کوشش کرنی پے گی، رب اگے رونا پوے گا، گڑ گڑانا پوے گا۔ صحابہ دیاں دعاواں چیک کرو، انہاں دی دعاواں دا حصہ اے بھی دعا ہویا کر دی سی، اللہ سانو ہدایت دی دولت نال مالا مال فرما۔ تے اولاد واسطے صرف ایک دعا کافی نہیں کہ اللہ نیک بیٹا نیک بیٹی عطا فرما، بلکہ ساڑی ذمہ داریاں نے۔ اور دیکھو نا جدو اولاد نا فرمان ہو جائے، اسی بڑے آرام دے نال کہہ دینے کہ یار فلاں بندے نے میرا بچہ خراب کر دیتا ہے، فلاں بندے دی وجہ تو میری اولاد دی تربیت خراب ہو گئی۔ آؤ اولاد دی تربیت اگر خراب کر دینے، او دے بچو بنیاد او دے ماں باپ ہویا کر دے۔ ان پوری توجہ فرمایا جے ساڑی ذمہ داریاں کی نے، اللہ نے اولاد دے دیتی، صاحب اولاد بنایا ہے۔ ان عرشاں والے رب دا پیغام میں آؤ قرآن تے غور فرمانا۔ اللہ فرمان دینے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے محبوب جی اپنی زبان نبوت اعلان فرما دیجئے، اللہ جی کی اعلان کی فرمانے، اللہ پاک دے قرآن دیاں بارشاں میرے پیغمبر دے قلب اطہر دے۔ اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا، لوگو جان دے ہونا اللہ نے قرآن مجید دے اندر 88 مقام دے
ایھا الذین آمنو دے لفظ دا استعمال کیتا ہے، ایدے تو کی معنی بنیا ہے یا تے اللہ بہت بڑے گناہ تو منع کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ نے جدوں یا ایھا الذین آمنو کہے یا تے اللہ بہت بڑے عمل وال توجہ دلانا چاہ رہے ہیں۔ ایتھے بھی اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، کی ایمان بنے آؤ، کلمہ پڑھنے والوں، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیدا ہونے والوں، اللہ جی کی آرڈر نے، اللہ نے سانو سارے مخاطب فرما لیا ہے، اللہ جی کی آرڈر کی حکم نے، اللہ فرما دینے کو انفسکم، اپنے آپ نو بچا لو، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والے، کنبہ قبیلہ والے، اپنی فیملیوں بچا لو۔ اللہ جی سمجھ نہیں آئی اللہ جی کری چیز کو بچانا ہے، عرشہ والا رب ہے، انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نارا، اللہ فرماندے نے آگ کو بچاؤ، آگ کو بچاؤ۔ اللہ جی اجر سمجھ نہیں آئی اللہ کری آگ دے تذکرے ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جیدہ ایندھن اللہ نے لوگوں، جیدہ ایندھن اللہ نے پتھروں بنا دیتا ہے۔ اللہ جی سمجھ آ گئی اے جہنم دی آگ دیاں گلاں ہونیاں میں، عرشاں والا رب آندے خواہاں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، اپنے آپ نو، اپنی فیملی نو، اپنے اہل و عیال نو جہنم دی آگ کو بچا لو، جیدہ اندر اللہ نے لوگانو دے پتھرانو بنایا ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اور تے جنہ فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے، اور بڑے سخت دل نے، اور بڑے زور آور نے، لا یعصون اللہ، بندے تم تے قدم قدم تے نافرمانی کر جانا ہے، پر وہ فرشتے ہونے جہے اللہ دی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ او فرشتے جنہاں نے اللہ نے جو حکم دے دیتا ہے انہاں نے کر گزرنا ہے، لوگوں پتہ چلے اللہ دا عمل آ گیا ہے، اے اوہی قرآن جدے اندر اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اسی قرآن اندر میرا رب آندا ہے قوا انفسکم وأهلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ آئیے لوگوں میں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال دی حدیث پڑھن لگا ہے، میرے پیغمبر فرماندے ہیں لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، اے جوان بیٹا آئے گا، جوان بیٹی آئے گی، اپنے باپ دا گریبان پکڑ لے گی، اپنی ماں دا گریبان پکڑ گے، اللہ دی عدالت میں جس شکایت کریں گے، اے اللہ میرا باپ حاجی بھی ہے، نماز
کیتیاں نے پر ربا سونیا آپ ہی عبادتاں کردا رہیا آپ ہی نمازاں پڑھدا رہیا ربا میریاں تربیتاں نہیں کیتیاں اللہ نے دنیا دا ہر ہنر مینوں سکھا دیتا ہے اللہ دنیا دیاں ڈگریاں مینوں لے دتیاں نے پر ربا سونیا نہیں لے کے دیتا رب دا قرآن نہیں لے کے دیتا اے قرآن والی ڈگری نہیں لے کے دیتی عرشاں والا رب نے اس اولاد دی شکایت سن کے اپنے فرشتیاں نوں آرڈر دین گے اللہ کہن گے اس حاجی نوں اس نمازی باپ نوں اٹھا کے جہنم دا ایندھن بنا دو اے اولاد دی شکایت ہوئے گی قیامت کا دن ہوئے گا حضرت توجہ فرمایا جے ایک اور حدیث نوٹ فرماؤ تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال فرماندے نے جو بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے اینج قبر دے اندر انہوں دفن کر دیتا جاندہ ہے ایدی قبر دے ایدے سامنے روزامائی جنت دا مقام پیش کیتا جاندہ ہے نیک بندہ ہے ایدے سامنے جنت دا مقام پیش کیتا جاندہ ہے ایک دن ایدی جنت دیاں کیفیتیں بدل جاندیاں نے محلاتی چینج ہو جاندے ہیں انہوں پتہ لگ گیا کہ میرے درجے بلند ہو گئے ایک کہے گا اللہ موت بعد سلسلہ بند ہو گیا موت بعد میں کوئی عمل کیتا ہی نہیں پھر میرے جنت وچ درجے کی میں بلند ہو گئے فیصلہ بادی ذرا غور دے کرنا اولاد کتنا بڑا سرمایہ اولاد کتنی بڑی نعمت اللہ دی نالے دعا کریا کر اللہ اولاد دوے تے نیک دوے اللہ دنیا دے ٹنگے دویاں نہ دوے اللہ جو مقدر ہے او تو دینا ہی دینا ہے پر ربا اس ماں باپ دے ہاتھ اٹھے نے اللہ اولاد دی دیئے اللہ تو ہدایت دولت من مالا مال فرماؤ آئیے لوگوں ہدایت یافتہ اولاد اے بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین فرمان کے میرے بندے آؤ جنہوں تے موت آئی تیرے نام اعمال وچ بڑے گناہ سن اینڈ سامنے میت پئی ہے تیرے جوان بیٹے نے ہاتھ بن کے اپنے رب دے ترلے کیتے نے اللہم اغفر لہو وارحم دعا کرو اللہ ساڑھے جنازے ساڑھیاں اولاداں پڑھان اللہ رو رو کے گڑ گڑا کے پڑھان تے کی آمدہ ہوئے گا اللہم مغفر لہو ورحمہم اور یار میں ایک جنازہ پڑھے آجے اللہ نے توفیق دیتی بچہ حفظ وچ آیا ماں آگے اندی ہے اے کالی صاحب حفظ بعد وچ شروع کروائیو بچے نو جنازے دیوں دعاں پڑھا دیو میری خواہش ہے کہ میرا جنازہ میرا پتر پڑھائے میں گل تے غور نہیں کی تھی ہفتہ گزر گیا ماں پھر آ کے آندی ہے میں بچے نو جنازے دیاں دعاواں تے طریقہ یاد کروا دیتا چند عرصہ گزریا ماں دنیا تو چلی گئی ہے ایدے گھر والے نے کیا کہ صاحب جنازہ پڑھاؤ میں کیا نہیں ہو دیا نصیحتاں سن بیٹا پڑھائے یار میں بڑے بڑے اپنی زندگی جو جنازے پڑھے پر جڑا 15-16 سال دا بچہ انہیں سسکیاں لے لے کے انہیں ہجکیاں پر پر کے ماں دی جنازے تے دعاں کی دیاں میں اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافیہ وعفو عنہ میاں میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے
میٹرک دے اندر اچھے نمبر لے کے آیا مبارک ہوئے تینوں پر کدی لمے پہ کے سوچی رات دے تنہائی دے اندر آج میں فوت ہو جاواں میرا بیٹا پیچھے میرا جنازہ پڑھان دے قابل ہے کہ نہیں میاں اگر تو جنازے دیاں دعاواں اپنے بیٹے نو یاد نہیں نہ کروائیاں پھر سوچ مرن دو بال سلسلہ اجل بند ہو جانا ہی پھر جڑا قبر اندر نام اعمال لے کے جائے گا اُتے مطابق ہی حشر ہوئے گا ایس بندے رب نے آکے اور یار جنوں گناہ تیرے پلے سن تیرے بیٹے نے کیا اللہم اغفر لہو وارحمہ میں دیاں دعاواں قبول کر لیاں تیرے زندگی دے گناہ معاف کر کے تیری قبر میں جنت دا باغ بنا دیتا ہے آج پھر تیرے بچے نو تیری یاد نے ستایا آج تیرے بچے دے دل نرم ہویا تیریاں یاداں نے آکے انہا دل دکھی کر دیتا ہے بچے نے مسلم بچھا لیا دو رکھتاں پڑھ کے آندہ ہے ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا تو آنو پتہ چل جائے نا کہ تو اڈے فوت ہوئے ماں باپ نو ایس دعا دے نال کنا فائدہ ہوندہ ہے کہ جڑے جڑے ماں باپ نال مخلص نے وہ ایدے تو علاوہ دعا ہور کرنے کوئی نہ اتنی پیاری دعا ہے پڑھو ہاں ایک وری رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ فرماندے نے تیرے بیٹے نے تیری بیٹی نے آج دعا کیتی ہے تیرے پلے گناہ دے ہے کوئی نہیں سی آج میں اس دعا دی برکت نال تیرا جنت دے اندر مقام اونچا کر دیتا ہے آئیے لوگوں اولاد والنظران دوڑاؤ اللہ دی قسمیں ساڑی اولاد کدھر جا رہی ہے آج حالات نظران دوڑائیے بندہ پریشان ہو جاندہ ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کون معاذ ہے ساری دنیا میں نبی نے بیان کر دی ہے فدا کا ابی و امی میں صدقے جاواں معاذ تیرے مقدر تو اللہ دے نبی فرماندے نے معاذ میں محمد تیرے نال محبتاں کرنا صلی اللہ علیہ وسلم اے او معاذ نا آمینہ دلال فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا کتے شہداء دی جماعت ہوئے گی کتے صدیقین صالحین دی جماعت ہوئے گی ایک جماعت میری امت قاریاں دی میری امت علماء دی ہوئے گی اس جماعت اس گروہ دیاں سرداریاں اللہ نے معاذ عطا کر دینیاں نے او معاذ آندھنے میرے نبی نے بھی نو 10 نصیحتاں فرمایا اینا 10 نصیحتاں میں جو میرے نبی نے تینوں اولاد دے بارے فرمایا معاذ اولاد دی تربیت دے حوالے نال اگر تینوں مال خرچ کرنا پڑے پھر دریغ نہ کریے آج بڑے مہنگے سکولوں دیاں فیساں بھرنا ہے او کتے قرآن دی تربیت کر کے دے بھیجنا اپنے بیٹے یا بیٹی نو تفسیر لے آ کے دے اپنے بیٹے یا بیٹی نو سیرت دیاں کتاباں لے کے دے انہاں بیٹیاں نو اچھے ٹیوٹر قرآن اور علماء دا انتخاب کر کے دے آئی لوگوں دوسری نصیحت توجہ فرمایا دے آمینہ دے لال فرماندے نے معاذ اولاد وال ڈنڈا کس کے رکھی مارندہ نہیں لیکن تیرا روب ہونا چاہیے اولاد تیرے کنٹرول جو باہر نکل جائے اے نہ ہوئے تم گل
مذاق اڑا کے جوان بیٹا چلا جائے، میرے پیغمبر نے پھر اگلی نصیحت فرمائے، اے معاذ جدوں جدوں تیری اولاد جوانی دیاں سیڑھیاں تے چڑھن لگ جائے، اپنی بیٹے تے بیٹی نوں بھلا کے انہاں دے دل وچ اللہ دا ڈر بھی پائیے، حشر کے آمد تذکرے انہاں نوں سنا دئیے، تاکہ جدوں بھی گناہ کرن لگن انہاں دے دل دے وچ اللہ دا ڈر آ جائے۔ آئیے لوگوں میں ہم تانوں دسنا چاہنا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی فرماندے نے جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے فطرت اسلام تے پیدا ہوندا ہے، ماں باپ عیسائی بنا لین، ماں باپ یہودی بنا دین، ماں باپ مشرک بنا دین، ماں باپ بدعتی بنا دین، ماں باپ نوں مباحث بنا دین، اے ماں باپ دی تربیت میسر نہ پتہ چلیا اولاد دے بگاڑ دے اندر سب تو بنیادی جڑا ہاتھ ہے او ماں تے باپ دا ہویا کردا ہے۔ مولانا عظیم حاصل پوری انہاں نے اپنی دروس المساجد کتاب دے اندر اپنے علاقے دا واقعہ نقل کیتا ہے، آندے نے ساڈے علاقے دے اندر ایک ڈکیٹ نوں پکڑ لیا گیا، اینوں پھانسی دین لگے، اینوں پوچھیا تیری آخری خواہش کی ہے؟ اندر لوگوں میری آخری خواہش ہوئی ہے مینوں پھانسی دین تو پہلے میری ماں نوں پھانسی دے دیتی جائے۔ لوگاں نے کیا ہوئے بدبختہ ہوئے بے ادبا اگے سارے علاقے دیاں ڈکیٹیاں کر ہٹیاں ہیں، ظلم دی انتہا کر دیتی ہے، آج پھر ماں دا گستاخ بن کے دنیا تو جا رہے ہیں۔ اس ڈاکو نے جڑی گل کیتی ہے نا فیصلہ بادیا دل تے ہاتھ رکھ کے سنن والی ہے، اندر جدوں میں پہلی چوری کیتی سی ہمسایا میں گھر دے اندر، میری ماں نے مینوں شاباش دیتی سی، میری ماں نے میری حوصلہ افزائی کیتی سی، آج میں علاقے دا ڈکیٹ بن کے حرام معتبر لگا جنا، اے پیچھے میری ماں دی گندی تربیت ہے، اے دا حق بن ہے پہلے تربیت کرنے والی ماں نوں پھانسی دے دیتی جائے، اس تو بعد پھر مینوں دیتی جائے۔ لوگوں اس طرح امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو عدالت فاروق لگی ہوئی ہے، عدالت لگی ہے، ایک بڑھا جہا بزرگ آیا ہے جو ہاتھ وچ سوٹی پکڑی ہے، لڑکھڑاوندا آ کے دعائیاں پاندا آندا ہے، امیر المومنین میرا بیٹا میرا نافرمان ہو گیا، میرا بیٹا میرا گستاخ ہو گیا۔ آج چونک اندر جا جا کے باپ اپنے بیٹے دیاں شکایتاں علاقے والے انہوں لگاندہ ہے، آج ماں ہمسایاں کر جا کے اپنے بچیاں دیاں شکایتاں لگاندی ہے۔ آؤ ویکھنا ایک باپ آ کے امیر المومنین نو اپنے جوان بیٹے دیاں شکایتاں لگا رہے ہیں، میرا بیٹا ہی میرا گستاخ تے بے ادب ہو گیا۔ امیر المومنین نے آرڈر دے دیتے جاؤ جلدی نالے بیٹے نو پکڑ کے لے آؤ، بیٹے نو پکڑ کے عدالت اندر لے آندا گیا۔ لوگوں اے گل سمجھ آ گئی نا پھر ذمہ داری بھی سمجھ آ جائے گی۔ امیر المومنین نے سب تو پہلے باپ نو مخاطب کیتا ہے، اب بابا جی مینوں دسو تے صحیح نا اے تہاڈا بیٹا تہاڈا نام فرمان ہے، اے تہاڈا گستاخ تے بے ادب ہے، پہلے مینوں دسو تے صحیح اس بیٹے نو قرآن و حدیث پڑھایا جے کہ نہیں پڑھایا؟
بیٹا بول پیا امیر المومنین دنیا کا سارا ہنر سکھا دیتا ہے، مینوں قرآن حدیث نہیں پڑھایا۔ امیر المومنین نے کیا ظالمہ اپنے پیر تے آپ کلاڑی ماری ہے، جس قرآن نے باپ دا ادب احترام دسنا سی وہ قرآن دی تعلیم تو دیتی نہیں تے ہن شکایت لے کے آیا ہے کہ بیٹا بے ادب ہو گیا۔ قرآن نے دسیا اف ولا تنہرہما، اے قرآن نے تربیت کی ہے۔ یقیناً بڑے بڑے پروفیسر ایسے ہیں جڑے ماں باپ تے استاد تے بے ادب نے۔ کیوں آج میری خواہش ہے میرا بیٹا پرائیویٹ سکول دے اندر پڑھے، کالج یونیورسٹی دے اندر جائے، ایم اے دیاں ڈگریاں دے ہاتھ وچ ہون، دنیا دیکھے۔ انگریز بنانا چاہنے اسی اپنے پترانوں اپنیاں اولادانوں، جاؤ پھر انگریزی کلچر نوٹ کر کے لے جاؤ۔ جدوں ماں باپ بڑھے ہو جاندے نے انگریز حکومت نو جمع کروا دیں، جدوں خدمت دی ضرورت ہے اولاد جوان ہو جائے ماں باپ تو بری و ذمہ ہو جاندی، جدوں دعاواں دی لوڑ ہوندی ہے اور ماں باپ اولاد نو جدا کر دیتا جاندا ہے۔ لوگو آؤ قرآن ہے حدیث ہے۔ جس بندے نے سونے دے چمچیاں نال سونے دے برتناں دے اندر ہیرے جواہرات دے برابر قیمتی خزانے خوراک اپنی اولاد نو کھوا دیتی ہے، محل بنا دیتے نے، ڈگریاں دنیا دیاں لے دیتیاں، اگر قرآن و حدیث نہیں پڑھایا اللہ دی قسم ہے بندہ اپنی اولاد تے ظلم کر گیا۔ اے بندہ ظالم ہے۔ بچہ حافظ نہیں بن سکیا، بچہ عالم نہیں بن سکیا، انہوں نے کہا بیٹا روزانہ دی ایک آیت گھر وچ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دے۔ اج ایک پڑھے گا، دو پڑھے گا، چار پڑھے گا، اللہ دے دل نو ماں باپ واسطے نرم کر دے۔ آئیے لوگوں بڑا درد پڑیا واقعہ، اور اسی اپنے گھر دے اندر شیطان لے کے آگے، یہودیاں دے ٹیچر لے کے آگے، انگریزاں دے جنہاں نے ساڑھے گھر دا ماحول برباد کر کے رکھ دیتا۔ اور سائی والدہ ایک واقعہ ہے، ایک حاجی صاحب حج کرنگے، حج کر کے واپس آئے، پتہ چلے آؤ میرے بچے ہمسایاں دے گھر کارٹون دیکھ رہے ہیں۔ گھر بیوی نے بلایا، حاجی صاحب دیکھو نا کارٹون دیکھنے گناہ تے نہیں، گھر وچ ٹی وی لے آؤ، گھر وچ کیبل لگا دو، گھر وچ نیٹ دی سہولت میسر کر دو۔ بچے ایویں ہمسایاں دے گھر جاندے نے۔ حاجی صاحب نے گھر دے اندر اس ٹی وی نوں لے کے آئے، گھر دے اندر کیبل نیٹ لگوا لیا۔ لوگوں گل سنن والی گل سمجھن والی شاید اے گل جڑی نا تیرے میرے دل دے آخری پردے تے چوٹ کر جاوے۔ ایک دن ایسا آیا کارٹوناں تے میچاں تے آگئے، میچاں تے خبراں تے آگئے، خبراں تو ڈرامے تے فلماں تے آگئے۔ لوگوں شیطان بڑا تجربے کار ظالم دشمن ہے، اے بندے دی غیرت کھوندا ہے تے آہستہ آہستہ کھوندا ہے۔ بندہ گناہ کر کے بھی سمجھدا ہے اے تے گناہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، اے سب تو بڑا وار جے شیطان دا۔ حتیٰ کہ ایک دن اے جو حاجی صاحب بیٹھے ہیں، کوئی چھوٹی بیٹی بیٹھی ہے، ایتھے فلم چل رہی ہے، کنجر تے کنجری اپنا گردب دکھا رہے ہیں۔ چھوٹی بیٹی پوچھ دی ہے ابا جان دسو تے صحیح نہ اے کی پہ کر دے ہیں۔ باپ نو تے ڈوب کے مر جانا چاہیے سی، پر باپ دی غیرت دا جنازہ نکل چکے ہے۔ باپ آندا بیٹا تے پیار پہ کر دینے، پر جیڑی اگلی گل چھوٹی بیٹی نے کی ہے، مسلمان اگر غیرت والا ہے تے تیری روح کب جائے گی۔ بیٹی آندی ہے بابا یہ پیار تو میری بڑی بہنا فلاں
فلاں لڑکے کے ساتھ بھی کرتی ہے. اے محبتاں جڑیاں ٹی وی تے دیکھ رہے ہیں نا سی, میری بڑی بہن فلاں لڑکے نال بھی کر دی ہے. باپ دیاں اکھیاں ڈر پئیاں, باپ رون لگ گیا. اب پچھتائے تو کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت. میاں بہانے ویکھنا, کالج وچ میری بچی دا داخلہ ہے, موبائل ضروری بن گیا ہے. یونیورسٹی دے اندر میری بچی داخل ہو گئی. ایدے گھر دے اندر نیٹ ضروری لگنا چاہیے. ہاسٹل لے کے بچیاں بے یارو مددگار چھڑ دیتا ہے. میاں جے اللہ نے دولتاں دیتیاں میں پھر کران دے ماحول ایسے بن گئے. پھر ایک کمرہ اپنے بچے یا بچی دے دیتا ہے. لاہور دا واقعہ سنیا جنا, 1 سال تک لڑکا لڑکی آپس دے اندر گلاں کر دے رہے. سال بعد ملاقات ہوئی, تمہیں شرم دے مارے سر چکا بیٹھے. 1 سال پتہ نہیں کنج دیاں گلاں کی دیاں. جدوں ملاقات ہوئی سگے بہن بھائی نکل آئے. آج سوشل میڈیا دوار, آج اسی یہودی نے تیری میری نسل تے باہر کر دیتا ہے نا. لوگوں میرے پیغمبر نے اہمیت نہیں نہ فرمایا قیامت تک قرب ہوئے گا. کار دے اندر کنجر خانہ عام ہو جائے گا, موسیقی عام ہو جائے گی. کار دے اندر غیرت دا جنازہ نکل جائے گا. آج تیریاں میریاں نمازاں دے اندر لذت کیوں نہیں رہی؟ آج تیرے میریاں دعاواں دے اندر قبولیت کیوں نہیں رہی؟ آج تیرے میرے اذکار دے اندر مٹھاس کیوں نہیں رہی؟ میاں تیرے میرے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے, تیرے میرے اندر حیا ختم ہو گیا. آپ دیکھنا میرے پیغمبر نے فرمایا جس وقت گھر دے اندر کنجر خانہ عام ہو جائے گا نا, اللہ دے عذاب شروع ہو جان گے. اللہ میری امت دے کئی لوگوں زمین دے اندر درسا دے گا. میاں جان میں نا اسلام آباد دا ہوٹل, میاں یورپی دے اندر اے کلب بھی تو سوشل میڈیا جو دیکھے ہے نا, جیڑا سارا دا سارا کلب زمین دے اندر غلب ہو گیا. لوگوں آ جاؤ نا, اج بھی آ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے اہل و عیال نو, اپنے آپ نو جہنم دی آگ کو بچا لو. آئیے لوگوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ ہو چکے ہیں. آمینہ دے لال تشریف فرمانے. میرے نبی دے سامنے او ظالم بھی آیا ہے جن نے میرے پیغمبر دی بیٹی تے حملہ کیتا ہے. آمینہ دے لال پوچھتے نے کون ہے یہ ظالم؟ فرمایا محبوب جی جن نے تہاڈی بیٹی تے حملہ کر کے انہوں زخمی کیتا سی. میرے محبوب فرماندے نے جا تینوں بھی اج معافیاں مل گئیاں. یار جان دیو نا اے دے تو بڑا صدمہ کی ہے جن دی اولاد نو او بھی اولاد تے ظلم کیتا جائے. باپ دا کلیجہ منہ آ جاندا ہے نا. میرے پیغمبر نے انہوں بھی معاف فرما دیتا. ایک اور آیا فرمایا محبوب جی وحشی ہے جن نے تواڈے چاچے دی شہادت دے اندر کان ناک عذاب کر دیتے سن. میرے محبوب نے فرمایا جاؤ تینوں بھی معافیاں مل گئیاں. جیڑا جیڑا آئے آمینہ دے لال معاف کر دے جا رہے ہیں. فیصلہ بادیا ایک میرے نبی دے کول نبی دا صحابی آ گیا ہے. ہم اللہ دے نبی جی تہاڈا آرڈر سی عبداللہ بن قتل جتھے بھی مل جائے اینوں قتل کر دے آئے. محبوب جی مینوں مل گیا ہے بیت اللہ حرم دے اندر, بیت اللہ دے گلاب دے نال چمٹیا ہے, پیچھے چھپ گیا ہے. لوگوں جانتے ہو میرا رب آندا ہے جیڑا اللہ دے گھر وچ آ گیا امن وچ آ گیا ہے. اللہ دے گھر وچ بے امنی نہیں میرا رب پسند کردا. آمین
آمینہ دے لال نے فرمایا میرے صحابی پاویں بیت اللہ دے گلاف دے پیچھے چھپے اینوں پکڑ کے قتل کر دیتا جائے. اے کوئی واقعہ ایک صحابی اپنے شاگرداں نوں سنایا. شاگرد نے پوچھا دسو تے صحیح نا انہیں کیڑا گناہ کیتا ہے, اتنا کیڑا ظلم کر دیتا ہے. میرے نبی نے بیوی دے اپنے الزام لگان والیاں نوں معاف کر دیتا. میرے نبی نے اپنی بیٹی تے حملہ کرنے والیاں نوں معاف کر دیتا. میرے پیغمبر نے اپنے سارے دشمناں نوں معاف کر دیتا ہے, پر اس بدبخت نوں بیت اللہ دے گلاف دے پیچھے چھپن والے نوں آمینہ دے لال نے معاف کیوں نہیں کیتا. آگر سمجھ آ گئی شاید اج دے جمعے دا سارا عنوان تیرے دل اندر اتر جائے. اے صحابی آندا ہے اے او ظالم سی, میرے پیغمبر مکے دیاں گلیاں وچ نکل کے رب دا قرآن سنایا کر دے, لوگاں تک رب دا پیغام پہنچایا کر دے. اے بھی ظالم مکے دیاں گلیاں وچ نکل جاندا, ایدیاں دو لوندیاں سن, انہاں نوں کہندا سی بلند آواز نال گانے گاؤ. اے بلند آواز نال گانے گاندیاں سن, لوگاں نوں اپنے ول متوجہ کردیاں سن. اے اتنی نفرت آمینہ دے لال نوں جڑے بندے گانے گان والے موسیقیاں بجان والے, آئیے لوگوں اج تیرے میرے گھر دا ماحول کی بن چکے ہے نا. ہم سایہ دروازہ کھڑکا کے آندا ہے حاجی صاحب حضرت صاحب ذرا آواز دے آستہ کرو, اسی پریشان ہو رہے ہیں. اسی کہنے ہیں یار اے دل اے موقع بار بار تے نہیں نہ ملنے. اج میری بیٹی جوان ہو گئی ہے, کدی دی سالگرہ کدی بڑے تے پروگرام ہو رہے ہیں تے گانے تے موسیقیاں فیصلہ پاکیاں زبان میں نبوت ادا ہونے والے جملے میں آمینہ دے لال فرماندے نے جس گھر دے وچوں موسیقی تے گانے دیاں آوازاں آندیاں نے اس گھر وچ پاویں حاجی ہے, پاویں نمازی ہے, پاویں عبادت گزار ہے, عرشاں والے رب دیاں اس پورے گھر پوری فیملی تے لعنتاں برسیاں نے. آئیے لوگوں گھراں دا ماحول ویکھنا, پھر میں بیماریاں پریشانیاں پریشانیاں میاں یا تے ابلیس آئے گا اس گھر وچ یا جبریل آئے گا, اللہ دیاں رحمتاں آن گیاں یا نحوستاں تے نجاستاں آن گیاں. آ ویکھنا ایک نعمان میرے نبی دا صحابی ہے, اپنے بچے نوں قرآن یاد کروایا, اپنے بچے نوں قاری قرآن بنا دیتا ہے. تربیت دیاں گلاں نال آویگ تیری میری بچی ٹک ٹاک دی زینت بن گئی, تیری میری بچی انسٹاگرام تے آ گئی, تیری میری بچی جوان ہو کے کلمہ پڑھ کے سوشل میڈیا تے فحاشی فروغ کرنے والی بن گئی. اے نعرہ بھی لگان لگ گئی نا, میری مرضی میرا جسم, ہائے اللہ میری توبہ. آج تیری میری تربیتاں آویر نبی دا صحابی آمینہ دے لال نے فجر دی نماز پڑھائی ہے, میرے محبوب نے سلام پھیری. آپ فرماندے نے میرے صحابہ میں جنت دے اندر گیا, جنت دے وچوں مینوں قرآن پڑھن دیاں آوازاں آ رہیاں نے. میں پوچھیا جبریل اے کیڑا نصیب والا کیڑا مقدر والا جڑا میرے تو ہی پہلے جنت وچ چلا گیا. جبریل آندے نے محبوب جی نہیں نہیں تواڈے تو پہلے جنت وچ کوئی نہیں جائے گا. محبوب جی اے جڑا جنت دے وچوں قرآن دیاں آوازاں نے نا اے تواڈا صحابی نعمان دا چھوٹا بیٹا ہار
بارش آئے جڑا قرآن زمین تے پڑھدا ہے جڑا قرآن اپنی گھر دی چار دیواری وچ پڑھدا ہے اللہ نو دیاں اداواں اتنیاں پیاریاں لگیاں اے قرآن پڑھن دی آواز جنت دے بالا خانیوں وچ گونج رہیاں نے انج دا ماحول جاندے حضرت حسین رضی اللہ تعالی قرآن پڑھے رات دا ٹائم ہے جانور بتکن لگ گیا آسمان تو روحانیت اتری اللہ دی رحمت اتر دی اپنی اکھاں نال ویکھدے نے میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں رات قرآن پڑھ رہا سی عجیب منظر ویکھے محبوب نے فرمایا حسین قرآن پڑھدا رہندا تینوں اندازہ نہیں جس چار دیواری کے اندر قرآن کی تلاوت ہوندی ہے آسمان تو فرشتے اتردے نے صرف قرآن سنن واسطے میری صبح دا آواز اس موبائل تو ہے میں دیکھا رات نو کوئی نوی اپڈیٹ آئی رات نو کدے میسج آئے نے میاں انہاں دی صبح دی آواز ہوندا سی وضو کر کے مصلی تے چڑھ کے نماز پڑھ کے رب دا قرآن پڑھ کے ہوندا سی اج کل 98% مسئلے یہ پوچھتے ہیں قاری صاحب صبح آنکھ 11 بجے کھلے تے نماز پڑھ لیے تے نماز ہو جاندی ہے اگر کتے جانا ہوئے الارم میں بڑے اہتمام میں نماز دی باری آئی قرآن دی باری آئی اتنی سستی پھر یاد کرو جڑے صاحب اولاد بیٹھے ہو ایک گل پلے بن کے لے جاؤ میری بات نہیں میرے محبوب دی سچی زبان جو نکلن والے جملے تھے قیامت دا دن ہوئے گا اے کوئی اولاد تواڈے جہنم جان دا سبب بن جائے جیڑی تربیت ہی نہیں بیٹے کو نقصان ہو جائے کاروبار دے اندر باپ سارا دن پریشان رات بیٹا نیند نہیں آئی میں پریشان ہوں کیا بنے گا تجھے اتنا نقصان ہو گیا میاں کبھی سوچے کہ میرے بیٹے دی جوان بیٹے دی فجر دی نماز بستر تے لیٹے گزرے گی قیامت دا دن ہوئے گا ایدہ جواب میں دینا یاد رکھو گھر دے اندر 10 جیو 12 جیو جڑے بالغ ہو چکے ہیں جنہاں دے نماز فرض ہے اگر 10 جیو 9 نماز پڑھ دینے ایک بستر تے سٹا رہندا ہے اور بغیر عذر تو لیٹے ہے ایدی نحوست اونا ساری فیملی تے پوے گی جڑے نماز پڑھ کے آئے گھر دا ماحول بناؤ اپنے گھر دے اندر کلاس روم بناؤ اللہ دی قسم فضا بنا کے دیکھو جس طرح حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے اسی بھی اپنی اکھاں نال اللہ دی رحمت اترتی دیکھا اپنی اولاد دی تربیت قو انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اج بیٹے دا ہاتھ چل جائے ماں باپ تڑپ جاندے نے سوچیا کر میرا سارا بیٹا جہنم تے چلدا ہوئے میں کیسا باپ ہوں بیٹا بیٹی انج بستر تے لیٹیا ہوئے اذان آ جائے اللہ اکبر باپ تڑپ جائے ماں بے چین ہو جائے فوراً گھر دے اندر ہفڑا تفریح مچا دے اٹھو میرے رب دا بلاوا آ گیا اٹھ جاؤ اللہ دی قسم جے تیرا بیٹا بیٹی نمازی بن گئی پھر انہاں اندر حیا بھی ہوئے گی انہاں اندر غیرت بھی ہوئے گی ماں باپ دا ادب بھی ہوئے گا ماں باپ دا احترام بھی ہوئے گا اگر تیرے گھر دے اندر کلاس روم بن جائے پھر ہم قرآن پڑھیں گے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ پڑھیں گے اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا پھر دیکھ اللہ
دے اندر تیرا پیار، تیری محبت، تیرا ادب، تیرا احترام، تیری خدمت دا جذبہ کیوں اللہ پیدا کردا جدے گھر دے اندر جوان بیٹا بیٹی بے نماز ہوئے، قرآن دا پتہ نہ ہوئے، ایم اے دی ڈگری سرانے رکھ کے سنتا ہے، پھر فکر کر کہ مرن والے مر کے رب دے کول پیش ہونا ہی اے او اولاد جنہ دے لکھاں روپے خرچ کر کے دنیا دیاں ڈگریاں لے دیاں کل جنازے دے کھڑے ہون گے، انہاں نوں تیری بخشش دی دعا بھی نہیں آتی۔ حضرات اج دا جمعہ بڑا قیمتی جمعہ شیش عنوان و ضائع نہ کرے آج اینو سمجھو اور یہ تے پوری توجہ کرو۔ کدی سوشل میڈیا تے بیٹھ کے دیکھو سارے حالات مسلمانوں دے کی ہو چکے، جدوں غیرت ختم ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، اللہ دا ایک بھی عذاب ہے کہ اللہ کافرانوں مسلمانوں تے غالب کر دے، پھر مار پیندی ہے۔ دعا کرو اللہ صحیح معنی دے اندر مومن مسلمان بنن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جنہ کو اولاداں نے نیک صالح نبینا اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہ نو دیتی ہیں اللہ نیک صالح بنا دے۔ اللہ عقیدہ توحید عطا فرما۔ اللہ ہدایت دی دولت نال مالا مال فرما۔ اے اللہ سانوں تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے ماں باپ واسطے ذریعہ نجات بنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر